نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ قرآن میں مکی یا مدنی سورت کا کیا مطلب؟ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں یعنی 13 نبوت سے، وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ میں مکرمہ میں ہوا یا اس کے اطراف میں۔ اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینے میں ان کا نازل ہوئیں یا مدینے کے اطراف میں، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہوئیں، لیکن وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو قرآن میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، مثلاً یہ کہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے اور اس کے پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کی ابتدائی دور میں ہو، اور معتبر ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے چند متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ الگ، سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں شامل کر لی گئی تھی۔ اس سورت کی فضیلت میں مختلف احادیث آتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کردہ چیز عطا ضرور کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو سعید بن معالیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہی سبم مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، الشفا، الکنز اور الرقیہ۔ اس سورت کا جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ الفاتحہ ہے، جس کے معنی ہیں کھولنے والی۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کے 2 معنی ہیں، یعنی تمام تعریف اور تمام شکر۔ للہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حمد کا تعلق جو ہے وہ قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے، شمس و قمر، ستاروں کی حرکت، غرض کے تمام کائنات کا جو ایک مربوط نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ جسے دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پیدا کرنا، پھر جب دنیا میں انسان آتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل پیدا کیا، الحمدللہ، صحت دی، رزق دیا، تو ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور ہر طرح کے شکر کا مستحق ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر مخلوق میں فرض کریں کوئی شخص قابل تعریف کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو اس پر جو اس کی تعریف کی جائے گی تو وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ وہ کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اسے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ تو گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دیکھیں، قرآن کے آغاز میں ہی ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔
رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اب دیکھیں اس میں 3 باتیں آ گئی نا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا مطلب خالق، نمبر 2 اس کی ضروریات مہیا کرنے والا یعنی کہ مالک، ٹوٹل پاور اللہ کے پاس ہے، اور پھر اس کو تکمیل تک پہنچانے والا، پلاننگ کرنے والا یعنی کہ مدبر۔ یعنی دیکھیں ایک ہی لفظ میں کتنی زبردست قسم کی اس میں تینوں باتیں آ گئی کہ اللہ خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ساری ضرورتیں وہی مہیا کرتا ہے ہمیں، اور پھر ہمارے زندگی کی پلاننگ بھی اس نے کی ہے، بیسٹ پلانر ہے، مدبر ہے، اور ہماری کیا پوری کائنات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمون، اس کی جمع ہے عالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہوتی ہیں، مثلا ایک جنوں کا جہان ہے، ایک انسانوں کا، ایک ملائکہ کا، اور اسی طرح جانوروں کا، حشرات کا، پرندوں کا، اور سمندری مخلوق۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے اجسام کے مطابق، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور یہ ایسا کلمہ شکر ہے کہ جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے، یعنی بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، نعمتیں ہیں، کوئی ہماری تعریف کرتا ہے کسی بات کی تو ہم بڑا اطراحت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف یہ ایک اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے الحمدللہ، تمام تعریفیں ہی اللہ کے لیے، اور کون اللہ؟ رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے۔ تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور رحیم اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت مستقل ہے، مسلسل، نان سٹاپ اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اکثر علماء نے رحمان اور رحیم کے فرق کو مختلف طریقوں سے واضح کیا ہے۔ ایک عام قول یہ بھی پایا جاتا ہے کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں صرف مومنوں کے اوپر وہ رحیم ہوگا، رحمت کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے نا کہ دنیا میں تو کافر ہیں، مشرک ہیں، سب کھا پی رہے ہیں، سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ صرف مومنوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کے احسانات، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں سوچیں گے، اتنے ہی دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ رب العالمین نکلے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کے 2 مطلب ہیں، ایک دین کا مطلب ہوتا ہے جزا سزا، اور ایک ہوتا ہے دین طریقہ زندگی گزارنے کا، جیسے دین اسلام۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ روز جزا سزا کا مالک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا میں انسان کو، ہم سب کو بغیر مقصد کے نہیں بھیجا۔ دنیا میں آ کے جہاں ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے دوسرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے۔ انسان جو بھی کام یہاں کرے گا، اچھا یا برا، اسے ایک دن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، تو وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ تو اس دن اس کا سارا حساب کتاب اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا، اچھا کام کا اچھا صلہ اور برے کام کا برا انجام۔ تو بے شک ابھی ہم پیچھے پڑے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا سزا کا مالک بھی ہے، اور یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جو انسان دنیا میں اچھے کام کر کے گئے اس کو اس کی بہترین جزا ملے، اور جو برے کام کر کے گئے، نافرمانی کے کام کر کے گئے، ان کو اس کے مطابق سزا ملے۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ تو بڑی ناانصافی والی بات ہو جائے گی نا کہ دنیا میں جو اچھے برے عمل کرتے رہے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ہی معاملہ کر دیں۔ تو دنیا میں تو ہر انسان کے پاس تھوڑے بہت اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اور اس روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، اور پھر اللہ ہی جواب دے گا کہ صرف ایک اللہ غالب کی، للہ الواحد القہار۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کرے۔ اور دیکھیں، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ بات شامل نہ ہو کہ آخرت پہ یقین، کہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب اللہ کو دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ اور جنت تیار کر کے رکھی ہے وہ بھی ہمارے اعمال کے مطابق۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نعبدو روٹ ورڈ عین با دال، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ عرب میں آج کل تو اس طرح کا غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن عرب میں عبد ایسے غلام کو کہا جاتا تھا کہ جس کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، وہ مالک کے حکم سے سارے کام کرتا تھا۔ تو دیکھیں، اس میں اللہ اور بندے کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا بات دہراتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی غلامی کریں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کس کو حاجت روا کہتے ہیں، کس کو مشکل کشا کہتے ہیں، کس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کس کو ہم داتا کہتے ہیں؟ تو ایاک نعبد میں یہ بات، اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کی جائے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے اقوال ہیں، وہ سب کے سب معبود کے لیے خالص ہونے چاہیے۔ تو کسی بھی معاملے میں انسانوں سے کسی قسم کی کوئی جزا طلب کرنا، کوئی عزت چاہنا، کوئی تعریف چاہنا، اس کی کسی کی مذمت کا خوف رکھنا، یہ سب کا سب شرک ہے، کیونکہ جو لوگ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ کیونکہ ابھی ہم پڑھ کے بیٹھے ہیں رب کی تعریف، خالق، مالک، مدبر۔ اس کے پاس اختیار ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن ہم نارملی مدد کن لوگوں سے مانگتے ہیں؟ جو ہمارے جیسے کمزور ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا درست نہیں، اور صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو آپ لوگ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم اگر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو دنیا میں تو ہم دوسروں کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی مدد حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ڈرائیور کی، اور مختلف لوگوں سے ہم مدد طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں سے بھی مدد مانگنی جائز ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں نا۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا فرمایا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اس طرح کی مدد اور تعاون کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا شرک سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں، شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا کہنا، اس کو حاجت روا سمجھنا، اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا اپنی فریاد رسی کروانا اس سے۔ تو اللہ کی صفات بندوں میں تلاش کریں
تو اس کا نام شرک ہے، اور جو بدقسمتی سے آج کل بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شرک سے بچائے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی خوبصورت تعلیم دی نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو قرآن و سنت میں بتایا گیا، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن اس راستے پہ چلنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں انگلی پکڑ کے اس راستے پہ چلائیں، استقامت عطا فرمائیں۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی انعام یافتہ لوگ کون کون؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو اس آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب دیکھیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور آپ انشاءاللہ دورہ قرآن جب سارا کمپلیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان انعام یافتہ لوگوں نے کیسے زندگیاں گزاری، کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں ان انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں آئیں۔ تو دعا تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، لیکن جب ہم حق کے راستے پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی کوئی آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں، فوراً گھبرا جاتے ہیں، اور تو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی میرے اوپر ہی کیوں آئی۔ تو جس طرح عبادت استعانت کے بغیر ممکن نہیں نا، ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی استعانت ہی چاہیے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا اور ان کے طریقوں پر چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ تو یہاں پہ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی، اور ضالین سے مراد ہے عیسائی۔ تو اب جو صراط مستقیم پہ چلنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہودیوں کی گمراہی کیا تھی؟ یہودیوں پہ جو اللہ کا غضب ہوا کیوں ہوا؟ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیت الہی میں تحریف کی، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے بجائے اپنے علماء کے ہاتھ میں دے دیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے، جو ضالین تھے، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا، انہیں اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ اب دیکھیں، نماز میں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ تو نہ چلا، لیکن عام زندگی میں ذرا آپ جائزہ لیں اپنا کہ یہود و نصارہ سے کیا کیا چیزیں ہم نے لی ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، وہ کتنی مشابہت رکھتا ہے یہود و نصارہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ کتنا تضاد ہے نا ہمارے قول و فعل میں۔ ایک دفعہ اگر سورہ فاتحہ
اچھی طرح سوچ سمجھ کے پڑھیں اور پھر سب سوچیں کہ نماز میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اور عام زندگی میں ہم اس کے بالکل برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا۔ اور بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج اس امت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس میں بھی یہ افراط اور غلف پایا جا رہا ہے، اور اس لیے بہت سی گمراہیاں عام ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر کونے میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اس گمراہی سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے، سمجھنے کا اور اس کا فہم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو ہمارے عمل میں اتار دے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔